تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایوولوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا منصر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فمستقر و مستودع، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس پر تین قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا، یہاں ہم آئے ہیں، اب مجھے یہاں 66 برس ہونے کو آئے ہیں، میں یہاں اس دنیا میں ہوں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے، مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے، اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات، اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضرا سرسبز کھیتی، نخرج منہ حبا متراکبا، جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا، اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے، حبا متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابھے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مشتبہاً وغیر متشابہ، ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں، روپ میں، شکل میں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جبکہ وہ پکتا ہے، کیسا تدریجاً اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے، پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجاً ہو رہا ہے۔ انظروا الی ثمرہ، ان ثمرات کو دیکھا کرو، اذا اثمر، جبکہ وہ پکتے ہیں، پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، اذا انع، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا، وینعہ اذا انع، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے، وینعہ اذا انع، اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے۔
ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے، ایمان بڑھ جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، زادتہم ایمانا، اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو، وخلقهم وخرقوا له بنین، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جنات جو ہے اپنی طبعی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے۔ ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں، اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے، شٹل ہے، اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبعی صلاحیت کی بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں، جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق، جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے پیچھے ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ، وخلقہم، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وخلقوا له بنین وبنات، اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں، بغیر علم، بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا سورہ بقرہ میں، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانے والا، وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی جورو نہیں، تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے، ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اصل میں اس کی صفات کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے، تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا۔ تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے تو اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو، ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخش دیے جائیں گے۔ یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا، اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے، کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں۔ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، کیوں؟ هو اللطیف، وہ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، جو اس لیے کہ وہ خبیر ہے، وہ باخبر ہے۔ تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے۔ چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا، تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ تو
تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں، وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ، ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درس یدرسو، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا۔ جیسے بچے شروع میں جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے، تختی لکھی پھر دھو دی، پھر لکھی پھر دھو دی۔ اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں، آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے، یا سلیٹ ہوتی تھی، اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا، پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درس تھا، اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے، ایک پھول کا مضمون ہے تو 100 رنگ سے باندھوں، آپ نے بات سمجھا دی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ، اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا، لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا، یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی۔ لیکن مکی صورتوں میں آپ کو 2/3 قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا، شاذ۔ یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی، وہ تعبیر قبلہ کی بات بنی، اب امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، پھر خطاب، پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں۔ اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے صیغے میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ صرف حضور کو نہیں، سب کے لیے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجیے، ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجیے، زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے، آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ انذر بہی، ذکر بہی، بشر بہی، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عقیدت ہے، خام خواہ وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو۔
ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالیاں دو یا برا بلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر، زدم زدہ میں آ کر، بغیر علم کے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، مگن ہے، ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہے۔